السلام علیکم لسنرز. ناول نیم مندر عشق باشماشتم. ایپیسوڈ 15. وقت اتنا تیزی سے گزرا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا. صلاح الدین کو یہاں قطر کے شہزادے نے پرائیویٹ پائلٹ کی آفر دے دی تھی، جو اس نے سمرن کے مشورے کے بعد قبول کر لی تھی، کیونکہ سمرن جلد از جلد صبح کو اس ماحول سے نکالنا چاہتی تھی. وہ مزید صبح کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے سارا دن رو رو کر خود کو ہلکان کرنا تھا. بس اسامہ اس کا دوست چلا گیا تھا. بلاخر وہ خانم کے کہنے پر اسے اپنے ساتھ لے گئے. دوسری طرف خانم نے آغا جان کو بس اپنے کمرے تک رہنے کی سزا دے دی تھی. اس کے علاوہ وہ کہیں باہر نہیں جائیں گے، ورنہ وہ اس گھر سے جا سکتے ہیں. ان کو کوئی نہیں روکے گا، مگر ان کے حکم کا اب کوئی پابند نہیں. وہ کینیڈا میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں شفٹ ہو گئی. بلال کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ اور اس کے بہن بھائی سمیت یہاں حویلی آ گئے. آغا جان کو یہ سب واقعی لمحے میں توڑ کر رکھ گئے. ان کی بہن کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور بہن سے معافی مانگنے لگے، اور مانگتے مانگتے اس دنیا سے چل بسے. خانم کو دکھ تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، بات اب انصاف کی آ گئی تھی. دین اور سمرن نوری سمیت دوحہ شفٹ ہو گئے. سمرن خوش تھی، اب اس کی بہن اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے. دین اور سمرن نوری سمیت دوحہ شفٹ ہو گئے تھے. سمرن خوش تھی، اب اس کی بہن اس کے ہاتھوں میں ہے. پھر بھی وہ ڈرتی تھی، پتہ نہیں کیوں. وہ نور سے ایسے سوال پوچھتی جس سے پتہ چل سکے کہ آیا نور ابھی تک معصوم ہے کہ نہیں. جب اس سے پوچھا تو نور چیخ کر اس کو چپ کروا دیتی. سمرن کو شروع سے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ نور معصوم ہے، مگر وہ تھی بالکل شیشے کی طرح، معصوم، صاف شفاف، اور ہر چیز اسامہ کے کردار کی پختگی کی ظاہر کر رہی تھی. وہ ایک پوش علاقے میں رہتے تھے. سمرن نے اپنی پڑھائی پھر سے جاری کر دی، اور اس دوران وہ امید سے ہو گئی تھی، مگر ذہنی تناؤ کے باعث اس کا مسکیریج ہو گیا. شروع میں تو وہ پریشان رہی. نور بھی اپنی آپی کو اتنا بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئے. پھر اس نے رونا چھوڑ دیا، آپی سے لڑنا بند کر دیا، جو اس کا روز کا معمول تھا. وہ اب نارمل ہو چکی تھی، مگر بظاہر اندر سے وہ جتنی ٹوٹی ہوئی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی. ان کے ساتھ ان کی نیبر میں ایک کام کرنے والی تھی، مسز لبنہ، اور ان کی 2 سال کی بیٹی جیسمین. وہ بہت اچھی اور بہت ملنسار عورت تھی. انہوں نے سمرن کے گھر میں کام کا پوچھا، جس پر سمرن راضی ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی پڑھ رہی تھی اور نور صبح بھی چھوٹی تھی. ایسے میں بڑے گھر کو سنبھالنا بھی دشوار تھا. اور پھر سال گزرتے گئے، نور صبح بڑی ہوتی گئی. لبنہ اور جیسمین کے ساتھ خوب اٹیچ ہو گئی تھی، اور پھر ان کا سارا دھیان پینٹنگز اور پڑھائی میں رہنے لگا. وہ ساما کو بھلانا چاہتی تھی، مگر بھلا نہیں پا رہی تھی. یہ اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بھلائے جانے والا تھوڑی تھا. وہ تو جیسے اس کے دل میں بس گیا تھا، اور جو دل میں بس جاتے ہیں انہیں دل سے نکالنا بے حد کٹھن ہوتا ہے. سمرن اور دین کی بھی اس عرصے کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر وہ خوش تھے اپنی زندگی میں. نور بھی ان کی محبت دیکھ کر خوش ہو جاتی. اس کا اپنے ماں باپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کیونکہ سمرن ناراض ہو گئی تھی. اسے امید نہیں تھی اس کی ماما بابا نور کو حوالے کر کے کراچی روانہ ہو جائیں گے، مگر دین چاہتا تھا وہ ان سے ملے، پر اسی بات پر ان کی جھڑپ ہو جاتی تھی. پھر دین لڑائی نہ ہونے پر مزید بحث کر دیتا تھا. اسی دوران ایک واقعہ ہوا. ساتھ والے گھر والوں نے لبنہ پر چوری کا الزام لگا دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہوا، پر کون جانے اور کون سمجھے. دین نے بلاخر جیل سے انہیں اپنے ریفرنس کے تھرو نکالا، مگر اتنا صدمہ برداشت نہ کر سکی وہ، اور پھر ہارٹ اٹیک کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اپنے بیٹی جیسمین ان کے حوالے کر گئی. اور تب سے لے کر اب تک سمرن اور دین نے اسے اپنی بیٹی ہی بنایا ہوا تھا. اور یوں سارے واقعے کو 6 سال ہو گئے، اور وقت تھما نہیں تھا، بس چلتا جا رہا تھا، اور اب بھی چل رہا تھا. ہاں اب کیا کریں، گولی کھاتی ہوں شاید نیند آ جائے. صبح کمرے میں داخل ہوئی تو خود کلامی کے انداز میں کہتی چکی کو اپنی جگہ بٹھایا اور بستر پر آئی تو رک گئی. اس نے چٹ کو دیکھا جو ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، ساتھ میں چھوٹی سی چھڑی بھی تھی. اس نے جلدی سے اٹھایا. میری نیندوں کو اڑا کر تم کیسے سو سکتی ہو؟ یہ کیا؟ یہ ہے کون؟ وہ کہہ کر تیزی سے بالکنی کی طرف گئی جو بند تھی. اس نے جا کر جلدی سے ساری لائٹس آن کی، پھر نوٹ کو دیکھا، پھر چکی کو. یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے نوٹ کو دیکھا.
اتنی گندی رائٹنگ سے لکھا ہے کہ وہ اس کی رائٹنگ کو بھی پہچان نہ لے. یہ جیسمین کی بچی ہوگی مجھے ڈرانے کے لیے، لیکن میں اپنے چکی سے تھوڑا ڈرتی ہوں. کیوں چکی؟ اور تمہیں نکالنا چاہتی ہے، مگر میں تمہیں نہیں نکالوں گی. اس نے چٹکو مروڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا. پھر ٹائم دیکھا، ابھی نماز میں بہت ٹائم ہے. پھر کیا کیا جائے؟ اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر دیا اور اپنے فیوریٹ کارٹون دیکھنے لگی. لالا 6 سال ہو گئے مگر آپ نے ٹی وی میں نیوز چینل نہیں لگایا. بس یا تو ہارر فلم یا پھر جو صبح بی بی کا کارٹون دیکھتی تھی آپ وہی دیکھتے. کون کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا ٹائکون گھر میں آ کر کارٹون دیکھتا ہوگا؟ اسامہ نے اپنے گلاسز سینکے. اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس کافی کا گلاس نامے ڈوریمون دیکھ رہا تھا. جب گلشے جو اس سے فارس کے بارے میں بتانے لگا اسے ٹی وی پر متوجہ پا کر بولے بغیر نہ رہ سکا. ساما نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا. جو مسکراہٹ اس کی 6 سال غائب ہوا کرتی تھی اب ہر وقت اس کے چہرے پر ہوا کرتی تھی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج کہ اسامہ میں اور 6 سال کے اسامہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہاں وہ ہر بات میں غصہ ہو جاتا تھا، اب تو کوئی کچھ کہے اسامہ کو غصہ آئے ناممکن. یار دیکھو نا کتنے مزے کا ہے. اب دیکھنا یہ نوبیتا رو کر کچھ مانگے گا ڈوریمون سے، کیونکہ اس نے شیزوکاکا کو امپریس کرنا ہے. ویسے کاش میرے پاس بھی کوئی ڈوریمون ہوتا، میں اس سے کچھ مانگتا اور پھر آپ سوا بی بی کے پاس چلے جاتے. گلشیخ شرارت سے بولا اور وہ گڑبڑا گیا. نہیں تو اس صبح کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ او لالا بس کر دیں، اب تو رہنے دیں کہ کہاں سے ذکر آ گیا. آپ کی باتوں میں ہر بات میں آپ کا ان کا ذکر ہوتا ہے. تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ اس کی شرارت بھرے لہجے کو نظر انداز کرتا بات بدلتے ہوئے بولا. کچھ نہیں، یہ آپ نے 3 فائلز منگوائی تھی، ایک منیر کی، ایک صغیر کی اور ایک کی منشا میڈم کی. لاؤ دکھاؤ. بڑی جان سے بات ہوئی؟ اور وہ بڑی امی ٹھیک ہیں؟ وہ پورے صلاح الدین اور سمرن کے ساتھ قطر نہیں گئی تھی. وہ حویلی رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسامہ کو ایسا ہارا ہوا ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی. ایک بیٹا تو سکھ میں تھا مگر دوسرا اس لیے وہ راضی نہیں ہوئی جانے پر. رضا خانم بھی ان کی بات سے متفق تھی، اس لیے انہوں نے بھی ان کے فیصلے کی حامی بھری. اور اب اسامہ ان دونوں کا پوچھ رہا تھا جو بلال اور ہیرا کے ساتھ عمرے پر گئی ہوئی تھی. ہاں بڑی امی کا پاؤں اب ٹھیک ہے، صلاح الدین بھائی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے. آلریڈی لندن گئے ہوئے ہیں. ہاں وہ میں بلال لالا سے بات کر چکا ہے اور باز لالا کا بھی میسج آیا تھا، آپ نے انہیں نہیں اٹھایا؟ بازی کا میسج آیا تھا؟ جی، وہ کہہ رہے ہیں آپ کب آئیں گے، فون بھی نہیں اٹھا رہے. میری ڈگری ختم ہونے والی ہے. ایک تو ڈگری اس کی 2 ہفتے بعد ہے، بلا اب رہا ہے. اسامہ نے گلاسز اتار کر آنکھیں مس لی. آسٹریلیا بھی تو بہت دور ہے لالا. میں نے کیا پیدل چل کر جانا ہے؟ ایک فلائٹ لینی ہے میں نے اور وہاں حاضر. ہاں یہ تو ہے. اچھا آپ دیکھیں میں دیکھ کر آؤں. آپ کی صبح کی میٹنگ کی سوٹ تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں جاؤ. وہ فائل کو دیکھنے لگا، پھر بھرپور انداز میں اس نے ٹیبل پر پھینکی فائل کے بعد میں دیکھے گا. اس نے پھر سے ٹی وی کے ریموٹ سے آواز اونچی کر دی. جیسمن اسکول کے یونیفارم میں ملبوس نیچے آئی. سمرن نور صبح کے کہنے پر آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی جبکہ وہ سفیر کو اپنی گود میں سیریلک کھلا رہی تھی. جیسمین کو دیکھتے ہی صبح نے گھورنا شروع کر دیا. وہ ٹھٹک کر صبح کو دیکھنے لگی، پھر اسے سلام کرتی بیٹھ گئی. آپ کیا بنا رہی ہیں؟ پراٹھے بنا رہی ہوں، کھاؤ گی؟ نہیں آپ لیٹ ہو رہی ہوں، وین آ جائے گی. وہ رک گئی. صبح ابھی بھی اسے گھور رہی تھی اور جوس گلاس میں ڈالنے لگی. آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں نوری آپی؟ دیکھنا کیا ہے؟ میں نے لیکن جو تمہارے ارادے ہیں نا، بتا رہی ہوں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ حیرت سے جوس کو لبوں سے لگانے لگی. یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، ہے نا؟ سب کو جانو. ماسی ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ وہ ہاتھ سے صبح کی لمبی لٹ کو اپنی مٹھی میں قید کر چکی تھی اور اس کی مٹھیوں کو صبح نے اپنے لبوں سے چھو لیا تھا. یہ لو جلدی سے کھاؤ. صبح تو ادھر ہی ہے، بعد میں دے دوں گی. سمرن تیزی سے آئے اور اسے پلیٹ میں پراٹھے ڈال کر بولی. صبح کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے کھلاؤ اسے. میں کیا کروں، صفو جان کھا ہی نہیں رہی. نخرے کرتی ہے تو رکو، مت ڈالو اس کے منہ میں. سمرن اس کی طرف آیا اور صفائی کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا منہ کھلوایا. وہ کھول تو چکی تھی مگر اپنا مٹھیوں والا ہاتھ منہ میں ڈال دیا.
اٹھا. اچھا ٹھہرو میں آتی ہوں. شاید محترمہ برگر چپس پسند کرتی ہیں, وہ نہ دے دیں. صبح شرارت سے اب سفائر کو اٹھا کر اسے چومتے ہوئے بولی, جبکہ چھوٹی بلی اپنا منہ صبح کی گردن میں گھسانے لگی. آپ لوگ ناشتہ کریں, میں میڈم کو باہر لے جاؤں. ہچکیاں لینا شروع کر دی ہیں آپ ہی. ٹھیک ہے. وہ چلتے ہوئے اسے احتیاط سے اٹھاتی باہر سوئمنگ پول کے پاس لے گئی. صفو جانو, بڑی ہو جاؤ, پھر ماسی کے ساتھ سوئمنگ کرو گی نا, ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی پلیز مت سونا, تمہارے سارے ڈوریمون دیکھوں گی آپ ہی, کہیں باہر مجھے جانے دینے سے نہیں. صبح وہ ٹکر ٹکر کر صبح کے چہرے کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں ہچکیاں بھی لے رہی تھی. اچانک اس کی پینٹ میں فون بجنے لگا. اس نے ایک ہاتھ میں سفائر کو پکڑا, جبکہ دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر کانوں سے لگایا. ہیلو. ہاں ربیکا. کیا؟ مگر پیپرز تو ختم ہو گئے ہیں. یہ کون سا ویکینڈ شروع کر دیا ہے؟ اچھا, سیمسٹرز ابھی شروع نہیں ہوئے. اوکے اوکے, مطلب اسپورٹس ویک شروع ہونے والا ہے. صرف آرٹس کی کلاس اور اسپورٹس کلاسز ہوں گی. کب تک؟ 2 ہفتے. چلو ٹھیک ہے, 4 ہفتے میں کچھ فن ہو جائے گا. میرا نام لسٹ میں ڈال دو. ہاں اوکے اوکے, اللہ حافظ, بائے. پھر سے یونٹ اسٹارٹ. صفو پھر سے ماضی بیزی اس کو اٹھائے منہ بناتے ہوئے بولی, جبکہ دور کھڑا کوئی اسے نظروں میں فوکس کیا مسکرا رہا تھا. یہ 4 ہفتے بہت حسین گزرنے والے ہیں. رات کو وہ سو رہی تھی جب کوئی چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اب چلتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا. اس نے صبح کے لمبے بال اس کے چہرے سے بڑی مہارت سے ہٹائے. صبح ہلکا سا کسمس آئی. اس نے اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے گال چھوئے. پھر پیسٹ کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کی ضبط کی ہوئی ہنسی تھوڑی سی چھوٹنے لگی, مگر خود پر قابو پاتے وہ اپنا کام کرنے لگا. کام سے فارغ ہوتے ہی وہ کسی جن کی طرح غائب. تھوڑی دیر میں صبح نے اپنے منہ میں عجیب سا کچھ محسوس کیا. اس نے زبان سے کچھ چیک کیا تو کچھ عجیب چیز منہ میں پا کر تیزی سے بستر سے اٹھی اور تھوکتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دیکھا. فلیور سے پیسٹ معلوم ہو رہی تھی. وہ چلتے ہوئے سیدھا واش روم کا دروازہ کھول کر سنک کی طرف جھکی. اس کے شیشے کی لائٹس آن کی اور دیکھا پیسٹ جو کسی نے اس کے منہ میں ڈال دی تھی. وہ نل کھول کر پانی اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے منہ میں ڈالنے لگی. پھر وہ رک گئی. یہ پیسٹ کس نے اس کے منہ میں ڈال دی؟ جلدی سے تولیے سے منہ صاف کرتی وہ تیزی سے باہر کی طرف گئی اور کمرے سے باہر نکلی اور چلتے ہوئے وہ سیدھا جیسمین کی طرف بڑھی. اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے آرام سے سو رہی تھی. اس نے تیزی سے لائٹ آن کی اور چل کر اسے دیکھا. وہ بہت گہری نیند میں تھی. وہ اسے گھور کر دیکھتی رہی کہ کہیں ایکٹنگ تو نہیں کر رہی, مگر وہ واقعی بہت گہری نیند میں سو رہی تھی. اس کو مزید دیکھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مڑ کر نیچے کچن میں جانے لگی, کیونکہ منہ کے ذائقے نے اس کا دل خراب کر دیا تھا. وہ چل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے کمرے میں ایک نظر ڈال کر وہ اب اپنے بیگ اٹھا رہا تھا. اس کا سارا کمرہ صبح کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا. صبح اپنی آئی پاڈ چھوڑ گئی تھی اور جب تنہا اکیلے گھر آیا تھا تو بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے دیکھا صبح کا آئی پاڈ پڑا ہوا تھا. اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے آئی پاڈ اٹھایا تھا اور اسے کھول کر دیکھا تو چونک پڑا. اس نے اپنی وال پیپر میں اسامہ کی تصویر لگائی تھی جس میں وہ اسموکنگ کر رہا تھا اور کسی سوچ میں گم لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا. اس نے جلدی سے آئی پاڈ کو کھولا اور پھر البمز میں اپنی بے شمار تصویریں دیکھی. یہ میری تصویریں لیتی رہی. وہ بڑبڑایا. پھر اوپر سلائڈ کرتے ہوئے اس کی تصویریں آنا شروع ہو گئی. صبح کی سیلفی, اس کا معصوم شرارتی سا چہرہ, ہر پوز بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اس کو دیکھتے ہی اسامہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے جو نمی آئی تھی اس نے اس کو اپنی آنکھوں کے اندر کیا. میں تم سے تمہارا بچپن, تمہارے رشتے نہیں چھین سکتا تھا صبح. میں خود غرض نہیں بن سکتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تم نے مجھ سے نفرت کرنی تھی. ابھی سے کر لو. کم سے کم اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی. مگر اس سے ہو رہی تھی موت کے برابر تکلیف, اور یہ تکلیف اسے 6 سال تک اندر سے کھائی جا رہی تھی. مگر اس نے مسکرانے کی دوا لے لی تھی اور مسکرا کر ہنس کر اپنے درد کو کہیں کونے میں چھپا لیتا تھا. اس نے ہر چیز صبح سے سیکھی تھی. اس نے بہت سی چیزیں صبح سے سیکھی تھی. اب وہ صبح کی ہی تصویر کو بیگ سے نکال کر دیوار پر لگا رہا تھا جو اس نے اسپورٹس ریس میں سے لی تھی. اس کا ایکسائٹڈ چہرہ گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اسامہ سے رہا نہ گیا اور وہ لیتا گیا
اور پھر کلوز اپ کر کے بار بار دیکھنے لگا۔ اس دیوار کا نام ہی اس نے صبح وال رکھ دیا تھا، جس میں اس کی ساری تصویریں جوڑ کر ایک پورا آرٹ بنا دیا تھا، جیسا لگتا تھا پوری دیوار میں صبح کی شکل ہو۔ اس نے فوٹو بڑے طریقے سے لگائی، پھر مارکر لے کر اس نے تصویر پر لکھا، میرا پتھر دل دھڑکنا شروع ہو گیا صرف تمہاری وجہ سے۔ آرٹ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے صرف یہ لکھا، اس میں گزری 6 سال کی ساری صبح کی تصویریں تھیں۔ وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تو اس پر نظر رکھے ہوا تھا، پر اب وقت آ گیا تھا، وہ مزید اسے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ کس وقت اس نے صبح سے نفرت کا اظہار کیا تھا؟ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ لبوں سے نکلتے زہریلے الفاظ اسامہ کے لیے اتنے مشکل تھے۔ ایک بات تھی، وہ یہ وال صبح کو کبھی نہیں دکھانے والا، یہ تو طے تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے اظہار میں تھوڑا سا شرمیلا تھا۔ مارکر کی کیپ کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی منزل پر روانہ ہونے لگا۔ یہ آرٹ ٹیچر آ کیوں نہیں رہا؟ دماغ خراب ہے کیا اس کا؟ میں اتنی جلدی آئی ہوں مگر وہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ریلیکس صبح، آ جائیں گے۔ ایک تو تم پھٹ اتنی جلدی جاتی ہو، میں اپنا سینڈوچ جلدی میں چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ جوس کا ڈبہ جو اتنی جلدی ختم ہو گیا ہے، بھوک سے برا حال ہو گیا ہے۔ تم جانے نہیں دے رہی اور وہ آنے کا نام نہیں لے رہا۔ صبر، ریلیکس۔ ویسے اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو؟ حارث نے مڑ کر اس کا چڑا ہوا انداز دیکھا۔ اب اسے کیا بتاتی، 2 دن سے عجیب ہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ پہلے تو وہ چٹ، پھر ٹوتھ پیسٹ۔ تیسرے دن جب وہ جم سے واپس آئی تو اپنے کمرے میں پورے پھولوں کی دکان دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا ایک بھی پھول کسی نے آج تک نہیں چھوڑا ہوگا، اور اتنے پھولوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اس کے کمرے کی اشیاء تو کہیں دب گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اونچی آواز میں جیسمین کو آواز دی۔ سمرن سفائر کو لے کر شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ دین بھائی نے تو کہیں آرڈر نہیں دیے، کہیں شاید کمرے میں غلطی سے آ چکے ہوں۔ جیسمین اس کے بلانے پر جلدی سے اندر داخل ہوئی، پھر کمرے کے اس نظارے پر رک گئی۔ واؤ، یہ کیا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کیا؟ کہیں دین بھائی نے تو آپ ہی کو سرپرائز نہیں دی نا؟ پتہ نہیں، میں تو ابھی آئی ہوں۔ ویسے اگر دین بھائی کا آرڈر ہوتا تو لاؤنج پڑتا، نہ کہ آپ کا کمرہ۔ کہیں آپ کا تو عاشق نہیں ہے؟ صبح نے گھورا۔ پاگل ہو، لگاؤں ایک؟ اگر وہ دوسری ردا آنام آ گئی تو میری گردن مروڑ دیں گی۔ 1 سیکنڈ، بھائی کو فون کرتی ہوں۔ ویسے آپ ہی، اگر دین بھائی نے نہ بھیجا ہو؟ وہ کال ملا رہی تھی، تب جیسمین بولی۔ صبر کرو۔ ہیلو دین بھائی، السلام علیکم۔ میں ٹھیک، سب خیریت؟ اچھا ایک بات تو بتائیں، پھول اگر بھیجنے تھے تو آپ ہی کے کمرے کا راستہ تو صحیح سے بتا دیتے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو سرپرائز آپ ہی نے دیکھنا تھا مجھے دیکھنے کو مل گیا۔ کیا؟ دین کی حیرت سے بھری آواز نکلی۔ ہاں نا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ ہی کے کمرے میں پہنچا دوں گی۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ لولی دین بھائی۔ ہیلو صبح۔ نور، وہ بولتا رہ گیا جبکہ وہ فون بند کر چکی تھی۔ دین کو سخت حیرت ہوئی، پھر ایک دم دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اس نے جلدی سے اسے ٹیکسٹ میسج کیا۔ پھول تم نے بھیجے ہیں؟ 5 منٹ میں رپلائی آیا۔ خبر یہاں تک پہنچ گئی؟ دین مسکرایا، پھر انگلیاں تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ بس ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ذرا احتیاط کیجیے گا، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ جو حکم سر، آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ دین ہنس پڑا۔ شکریہ۔ آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ دین نے فون رکھ دیا، اور پھر وہ جو سویا ہوا تھا اب دوبارہ سے تکیے میں منہ رکھ دیا۔ چلو اسے اٹھاؤ، وہ کہتے ہوئے اٹھانے لگی تو ایک چٹ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس میں کچھ لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھایا مگر ابھی پڑھا نہیں۔ سب کچھ شفٹ کر کے جب صبح تیار ہوتے خیال آیا تو اس نے پڑھا تو اسے پڑھتے اس کے ہوش گوا چکے تھے۔ تم نے کبھی دھڑکنوں کا رقص سنا ہے؟ میں نے سنا ہے۔ جب تمہاری مسکان چہرے پر ابھرتی ہے، جب تمہاری شرارتی آنکھیں گھومتی ہیں، جب تم منہ پھیلاتی، جب تم سب کو نچاتی، جب تم چکی کہتی، جب تم کھانے کا پوچھتی، جب تم پونی بنانے کا کہتی، جب تم مجھے دودھ کا گلاس دیتی، جب تم جان کی تعریف کرتی، جب تم ہارر فلم بنا ڈرے دیکھتی، جب تم ڈر کو اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتی، جب تم میرے کپڑوں میں ملبوس ہوتی، تب میری دھڑکنیں بنا موسیقی کے رقص کرتی ہیں۔ اب جب خوشی سے بے قابو ہو کر آس پاس سنائی دیتی ہیں
پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اسامہ کہتی. تمہارا اسامہ سڑا ہوا کریلا، تیز مرچ اور ڈینڈرف جیسا خشک انسان، مگر اچھا ہسبینڈ. وہ یہ لفظوں کو پڑھ کر ساکت ہو گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ خوبصورت رائٹنگ اسامہ کی تھی، اور بونگی سی پوئٹری بھی یقیناً صرف اس کا سڑا ہوا ہسبینڈ ہی لکھ سکتا تھا. وہ ہوش میں تب آئی جب ایک آواز کلاس میں گونجی. اسامہ نے پوچھا تھا، اس نے دھڑکنوں کا رقص سنا ہے؟ اس نے سنا تھا، ابھی اور اسی وقت، اور یہ بھاری گھمگیر آواز نے اسے یہ سنانا تھا: ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو آرٹ ٹیچر اسامہ علی خان. اس نے تیزی سے سر اٹھایا. بلیک سوٹ میں ملبوس، نظر کا چشمہ لگائے، گہری براؤن داڑھی میں، وہ اس کا چکی اسامہ تھا، جو اپنی ٹائی ٹھیک کرتا پورے کانفیڈنٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا. او مائی گاڈ، یہ ٹیچر ہے کہ کوئی سپر ماڈل؟ یہ آواز یقیناً ربیکا کی تھی، جس پر صبح چونک پڑی. اس نے اسامہ سے نظر ہٹا کر ربیکا کو دیکھا، مگر نہ صرف ربیکا، کلاس کی تقریباً ساری لڑکیاں اسامہ کو دیکھ کر ہپنوٹائز ہو گئی تھی. اس نے پھر اپنی آنکھیں مسل کر دیکھنا چاہا، پھر رک گئی. نہیں، آئی لائنر لگا ہوا ہے. صبح پڑی. اس نے حارث کی آواز پر نیچے کی طرف دیکھا. اس کی سیٹ کے آگے بیٹھا گردن موڑے ہوئے بولا، یہ سب لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں. اس انکل کو دیکھ کر نہ جانے لڑکیاں بڑے مردوں کو کیوں پسند کرتی ہیں. ہماری کیا کیلے کی چھلکے جیسی شکل ہے جو ان کا منہ بن جاتا ہے. صبح ہنس پڑی اور اس نے زور سے دھپ اس کے کندھے پر لگائی. پہلے اپنی سوکھی سی باڈی میں ہوا تو ڈال لو، پھر دیکھنا کیسے لڈو ہوگی میرے بھائی پر. اسامہ جو کچھ پیپرز نکال کر بات کا آغاز کرنے لگا تھا کہ اچانک صبح اور ایک لڑکے کو ہنستے دیکھ کر ٹھہر گیا. وہ جب اندر داخل ہوا تھا تو صبح نے اسے دیکھا، پھر اس کے بعد نظریں پھیر کر اس لڑکے سے باتوں میں مشغول ہو گئی اور اس کے کندھے پر دھپ لگائی. اتنی بے تکلفی! کیا کرتا بیچارہ؟ غصہ جو اتنے سالوں سے کہیں چھپ گیا تھا ایسے آیا کہ اس کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ چکا تھا. ساتھ میں پٹھان بھی تھا. غیرت تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی. مٹھیاں بھیجتا وہ اب نظر پیپر پر ڈال کر گلاس کی طرف متوجہ ہوا. چہرے پر نرمی کا عنصر فوراً غائب ہو گیا اور سختی غالب آ گئی. آپ سب کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن دیں گے اور آپ نے یہ آرٹ کلاس کیوں جوائن کی اس کی وجہ بھی بتائیں گے. آرٹ کی الف تک نہیں آتی اس کو. آرٹ کلاس کا ٹیچر بن گیا. یہ تبصرہ نور کا تھا جو اس کے کہنے پر کیا گیا تھا. اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اسی کی خاطر اس نے 2 ہفتے تک آرٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں گوگل سے سرچ کی، کلاسز لی. بیچارہ فیل بھی ہوا لیکن کچھ تو پتہ چل گیا. اس کے بعد یوٹیوب میں لیسنز لیے، دنیا کی کچھ فیمس آرٹ گیلری جا کر دیکھی، آرٹ کی بکس رٹ کر آیا. الف کے علاوہ آرٹ کے بارے میں اس کو تقریباً سب کچھ پتہ چل گیا تھا. کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اردو میں بڑبڑائی تھی تو ربیکا نے کہا، سائلنس پلیز. مجھے کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا. وہ اونچی آواز سے بولا، ابھی تک چکی ہے اور یہ مجھے کیوں دیکھ نہیں رہا؟ ایسے کیا یہ خواب ہے؟ کیا یہ واقعی اسامہ ہے؟ اسامہ دوحہ کبھی نہیں آ سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں ہوں، اور اگر وہ آتا تو مجھے دیکھتا ضرور. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے بھول گیا. شاید میں نے اپنے بال بلیک سے براؤن کر دیے ہیں، پر میرے بال تو اتنے ہی ہیں. شاید میرا چہرہ چینج ہو گیا ہے، پر نقش تو شاید میک اپ کیا ہوا ہے. کمان صبح ایک آئی لائنر اور گلوسی تو لگایا ہوا ہے، لیکن میرے ناخن پینٹ ہیں اور ساتھ میں رنگز اور بریسلیٹ. مس ان بلیک ڈریس، اگر آپ اپنی سوچ کی دنیا سے باہر نکل آئی ہیں تو کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند فرمائیں گی؟ صبح ایک سپاٹ اور اونچی آواز پر یقیناً چونک گئی تھی اور چونک کر اسے دیکھنے لگی. ویسے اس کی آواز کتنی پاگل کر دینے والی ہو گئی تھی. اس نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے کہنے پر تیزی سے اٹھی. ٹیبل پر موجود جوس کا ڈبہ اس کے تیزی سے اٹھنے پر نیچے گر گیا تھا. وہ ڈیم جوس کا ڈبہ اٹھا. حارث کو کہتے ہوئے وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے لگی جو اب کوٹ اتار چکا تھا اور اپنے وائٹ شرٹ کی سلیوز مروڑ کر اپنی کالی ٹائی کو ڈھیلی کر چکا تھا اور اب ایک کلپ بورڈ پکڑے نام لکھ رہا تھا. کیا؟ سب متوجہ ہوئے. اسامہ نے سر نہیں اٹھایا. اسے معلوم تھا اس کی محبوب کو توڑے گا اور جب اس کی تاثرات دیکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا.
آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، اس نے بغیر سر اٹھائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے سال برباد کر کے اس کو اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کی پڑی ہے۔ دانت پیستے ہوئے خود سے ہم کلام، میرا نام نور الصبح ہے، فل نیم پلیز، نور الصبح فرحات۔ وہ ساری دنیا کے سامنے نور الصبح اسامہ بن جائے گی، مگر اس چکی کے سامنے ہمیشہ نور الصبح فرحات ہی رہے گی۔ اسامہ نے اپنی زبان کو زور سے دابتوں سے دبایا۔ نور الصبح فرحات، آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ آپ بھی بتائیں سر، آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ یہ چیز اس نے اردو میں کہی تھی۔ ایکسکیوز می، بھویں کھینچی گئی تھی، آنکھوں میں سوالیہ انداز تھا۔ بزنس اسٹوڈنٹس، آرٹ کا ٹیچر؟ اس نے اسامہ کی اسٹیل بلو آنکھوں میں دیکھا، جو جہاں سرد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ اس نے پھر اس کی بات اگنور کر کے اپنا سوال دہرایا۔ شوق؟ جواب بھی صبح سے ایسا ہی آ رہا تھا۔ تو کیوں شوق ہے آپ کو مس؟ شوق کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے سر؟ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ میں سے سوشل میڈیا کون یوز کرتا ہے؟ یقیناً سارے کرتے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فن، انٹرٹینمنٹ، دنیا کو جاننا، ان ٹچ رہنا، اور ایسے بہت سے جواب سارے اسٹوڈنٹس دینے لگے۔ نیٹ سے ریلیٹڈ سوال پوچھا تو سب بولنا شروع ہو گئے، مگر آرٹ کے بارے میں پوچھا تو بس شوق۔ ساروں کے بس یہی جواب، ایک دو کو چھوڑ کر۔ خیر مس بلیک ڈریس، اس دیش کو میرا نام تک بھول گیا۔ صبح کا دل کیا اپنی جوتی اٹھا کر مارے، پھر یاد آیا جو بھی ہو ہے تو اس کا شوق، تو اپنی سوچ پر جھرجھری آئی۔ جی سر، بلیک سوٹ، وہ بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ نور الصبح جو تھی، جو نہ کبھی بدلی تھی اور نہ اس نے بدلنا تھا، یہاں آ کر آرٹ کوڈ فائن کرے۔ میں، اس نے اپنے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ نہیں، آپ کے فرشتے، اسامہ دی چکی۔ اس وقت سڑک ٹیچر معلوم ہو رہا تھا۔ سارے ہنسنا شروع ہو گیا۔ پھر نور الصبح میڈم کو فوراً غصہ آیا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس پر کوئی ہنسے، اور اب سب کی اتنی مجال اس چکی کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ تیزی سے ربیکہ کو پاس کرتی سیڑھیوں سے نیچے ہوتی اور ایک ادا سے چلتی اپنے فش ٹیل بریڈ کو سیدھی کرتی وہ اسامہ کے سامنے آئی۔ حارث بڑبڑایا، یہ کہیں وہ اسموکر گائے نہ بنا دے، وہ تو اسی چیز سے بس مشہور ہے، اور تو اسے کچھ نہیں بنانا آتا۔ ہاں صبح کی تھی، ایک چیز اچھی ہے، اسموکر گائے، اسے اسموکرز پسند ہے۔ مجھے لگا، مگر میری غلط فہمی دور ہو گئی جب شہزادے کا بھانجا قاسم، جو صبح کے پیچھے پڑا ہوا تھا، صبح کو امپریس کرنے کی خاطر پی رہا تھا، اور ساتھ میں باقی بھی تھے، مگر اس نے تو اتنی نفرت سے انہیں دیکھ کر منہ موڑا تھا۔ میں بھی اس کے انداز سے پوچھ بیٹھی، تمہیں اسموکرز نہیں پسند تھے کیا؟ یہ کیا سین ہے؟ یہ انہیں اسموکر کہتے ہوں گے، بونگے لگتے ہیں، چرسی نہ ہو تو۔ اسموکر تو صرف وہ تھا جو ایک دھویں سے مقابل کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، جس کی ایک ایک ادا دل کو بھاتی تھی، آنکھوں میں شرافت، چہرے پر ہر درجہ کی معصومیت، جو صرف میرا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اور یہ ہے کون جس کا تم ہمیشہ حوالہ دیتی ہو کہ وہ تمہارا ہے؟ کوئی نہیں، ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال جاتی، اور اب اس کا اسموکر گائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آرٹ کیا ہے؟ فیلنگز، صبح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو دیکھ اب اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو رہی تھی۔ تیل بلو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ جو آپ کا دل، آپ کی روح محسوس کرتی ہو، آپ اس کو آرٹ کی صورت میں اظہار کر دیتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، درد ہو، تنہائی ہو، یا پھر نفرت۔ اس نے لفظ نفرت بہت آہستگی سے کہا تھا کہ وہ بمشکل ہی سن پائے، مگر اسامہ نے سنا تھا، اور وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا، مگر اس صبح کو جانتا تھا، کوئی جانے یا نہ جانے، مگر اسامہ صبح کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ درد کو مسکراہٹ میں چھپانے والی وہ اس کی نور الصبح ہی تھی۔ خود کو کنٹرول کرتے اس نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے اس کے کہنے پر جواب دیا، غلط، بالکل غلط جواب۔ میں تو حیران ہوں، آپ آرٹ کلاس میں کر کیا رہی ہیں؟ اس کو آرٹ تک کو ڈیفائن کرنا نہیں آ رہا۔ کیا نام ہے آپ کا مس؟ کیا اس کا نام تک یاد نہیں ہے اس کو؟ وہ بھول گیا اسے، ابھی تو اس نے بتایا تھا، مگر شاید وہ اس کے نام تک کو سوچنا نہیں چاہتا۔ تو پھر وہ لیٹر کیا تھا؟ وہ اظہار کیا تھا؟ وہ سامع نے ہی بھیجا تھا یا وہ کچھ اور تھا؟ وہ شاید اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتا تھا۔
کہ آیا وہ اسے بھی یاد کرتی ہے کہ نہیں، مگر اسامہ بھولا ہی کب تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہا، میرا خیال ہے آپ غلط کلاس میں آ گئے ہیں سر، کیونکہ میں نے آرٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کو اس لیے غلط لگا کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آرٹ کی الف کیا ہے۔ ساری کلاس اس کی بولڈنس سے واقف تھی، مگر ٹیچر کے ساتھ اس طرح بات کرنا انہیں ہضم نہیں ہوا۔ یہ باز نہیں آئے گی۔ بولنے والا بھی اس کا دوست حارث تھا۔ سر بھی تو دیکھو کس طرح بات کر رہے ہیں، یار مجھے یہ فارمل انداز نہیں لگ رہا۔ ساما کے چہرے پر غصہ غالب آ گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں خان۔ ساما کی آنکھوں میں شوق آ گیا اور ساتھ میں ساروں کے چہرے پہ بھی۔ وہ سر کے بجائے خان بول رہی تھی۔ اینی ہاؤ، آپ اپنی سیٹ پر تشریف لے جائیں، آج تو آپ کی بدتمیزی برداشت کر لوں، مگر آئندہ میں نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر اب ڈیسک کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ کر جتنا کچھ دماغ میں رٹا ہوا تھا فر انگلش میں اپنے خوبصورت ایکسنٹ سے پورے کلاس کو بولنے لگا، جبکہ صبح نے پورے وقت اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ کیسی ہو غزل؟ وہ آفس میں بیٹھا اسکائپ میں غزل سے بات کر رہا تھا جو موبائل تھامے اسامہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لالا آپ تو غائب ہی ہو گئے، آپ نے کہا تھا آپ اس ویکنڈ تک آئیں گے ہم سے ملنے، ہم سب آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اسامہ مسکرایا۔ میں بھی کر رہا ہوں، مگر یار کیا کروں، مجبوری ہے میری۔ ویسے باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب تیاریوں میں لگے ہیں، کل میتھ کا پیپر ہے ان کا۔ اور میڈیکل کالج کیسا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے سنا تم گھبرا گئی تھی۔ لالا اتنا بڑا کالج تھا، میں تو کنفیوزڈ ہو گئی۔ تم کنفیوزڈ ہوئی میری بہن؟ دوسروں کو کانفیڈنس کا لیکچر دیتے خود ہی گھبرا گئی؟ دس از رانگ۔ نہیں، بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ پتا ہے لالا، میری دوستی بھی ہو گئی کافی لڑکیوں سے، وہ تو کافی امیر اور ہائی اسٹیٹس والی ہیں۔ میں شروع میں ڈر گئی تھی کہ وہ میرا مذاق نہ اڑانے لگ جائیں، مگر وہ تو بہت اچھی ہیں۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ غزل بچے، میں ذرا کام میں بزی ہوں، رات میں بات کرتا ہوں، تب تک اپنے سارے کام نپٹا لینا۔ دروازہ کھول کر پائلٹ یونیفارم میں ملبوس ایک شخص داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اسامہ کو دیکھتے ہی فوراً شرارت در آئی۔ ارے پائلٹ صاحب، جلدی آ گئے، خیریت؟ اسامہ حیرت زدہ مسکراہٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر صلاح الدین کے بغل گر ہوا۔ کیا کریں ٹائکون صاحب، پرنس صاحب کا 2 دن میں دل بھر آیا، اس لیے آنا پڑا۔ اسامہ کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بولا۔ گھر نہیں گئے آپ؟ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں اسامہ بیٹھا ہوا تھا۔ صلاح الدین بے تکلف ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ اسامہ دوسری طرف آ گیا۔ نہیں یار، گھر اگر چلا جاتا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر ہوش ہی بھلا بیٹھتا۔ اسامہ مسکرایا، پھر انٹرکام سے 2 کافی منگوائی۔ تو ملاقات ہو گئی؟ ہو گئی۔ کیسی رہی؟ آپ کے خیال میں کیسی ہونی چاہیے تھی؟ دونوں طرف سے سرد مہری ہوگی۔ وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ جب پتا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کروں، تجسس تھا، شاید میری سوچ غلط ہو جاتی، لیکن نہیں، چکی اور پیمپ ایک دوسرے سے ہنس کر بات کریں، ناممکن۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے ہنسنے لگا۔ پھول کی پک سینڈ کیے سمرن نے، بہت خوش ہوئی تھی مجھ سے۔ ہیں آپ کی بیوی میرے پھول بھیجنے پر اتنا خوش؟ اس کی حیرت سے کہنے پر صلاح الدین ہنس پڑا۔ تمہاری ویمپ نے سمجھا کہ میں نے سمرن کو بھیجا ہے، میں جب بھی کہیں جاتا ہوں ایسے ہی کرتا تھا، اس بار موقع ہی نہیں ملا۔ خیر تمہارے آرڈرز کو میرا آرڈر سمجھا جو غلطی سے اس کے کمرے میں آ گیا۔ پھر محترمہ نے مجھے کال کر کے خود سے ہی سوال جواب کیے اور مجھے بات کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے بھابھی کے کمرے میں سارے پھول رکھ دیے۔ کہیں وہ لیٹر بھابھی نے؟ تبھی وہ صبح کے ریئیکشن کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے لیٹر نہیں پڑھا۔ اگر سمرن پڑھتی تو آج تیسری جنگ چھیڑ چکی ہوتی۔ صلاح الدین نے اس کو ڈر کر بھگایا۔ پھر وہ لیٹر کہاں گیا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ ویسے تم کب سے رومانٹک ہو گئے؟ وہ کافی آنے پر اسے اٹھا کر بولا، جبکہ اسامہ کا منہ بن گیا۔ پھول بھیجنے سے تھوڑی رومانٹک ہو جاتا ہے پتا۔ اس نے صبح والا جواب دیا جو اس کی دوست کو کسی لڑکی کے دینے پر اس نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ فیک فیلنگز، پھول دینے سے بھی کوئی رومانٹک ہوتا ہے ربیکا؟ تم تو پاگل ہو، ایسے پاگل ہو رہی ہو جیسے کہ اس نے تمہیں پرپوز کر دیا ہو۔ او صبح، تم رہنے دو، تمہیں کیا معلوم، جب تمہیں کوئی پھول بھیجے گا تب تم سے پوچھوں گی۔ مجھے کوئی پھول بھیج کر تو دکھائے، اس کو اس کی ساری نانیاں یاد نہ دلا دوں تو کہنا۔
وہ کینٹین میں تھی اور یہ ساری گفتگو اسامہ نے اپنے آفس میں سنی تھی۔ کیمرہ صبح کے چہرے پر مرکوز تھا اور آوازیں ٹیبل کے نیچے لگی مائکرو فون سے آ رہی تھی۔ اس نے ساری ٹیبل میں لگایا تھا کہ شاید کسی میں وہ بیٹھے، اور جب اس نے سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایسے ایک بات ہے مسٹر چکی، ایک پھول سے بھی محبت کا اظہار ہو سکتا تھا، اور تمہارے سے تو ایک پھول کی امید تھی، مگر مجھے یہ سارے پھولوں کا کیا چکر تھا؟ صلاح الدین اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ اس نے دیکھا، پھر سر جھٹک کر مسکرایا۔ مجھے اس کا فیوریٹ پھول نہیں پتا تھا۔ غلط پھول بھیجنے پر اس نے ناراض ہو جانا تھا اور پھر میرے جرم میں مزید اضافہ ہو جانا تھا۔ اس لیے پاگلوں کی طرح سوچ کر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سارے پھول بھیج دیتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی پسند کا نکل آئے۔ دین اس کی سادگی سے بھرپور جواب پر کہکا لگائے بنا نہیں رہ سکا۔ اوہ رومیو، میں رومیو نہیں ہوں بھائی۔ خیر اچھا ہے، میرے جیسے نہ بنے رہنا، تھلے لگے رہو گے۔ اس کی شرارت سے بھرپور لہجے میں اسامہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مرے سے بات ہوئی؟ عمرہ ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ، ابھی مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں وہ سب۔ چلو اچھا ہو گیا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں تم دونوں ٹام اینڈ جیری کو اپنے صفوں حوالے کر کے سمرن کو حج کے لیے لے کر جاؤں۔ پھر یاد آ جاتا ہے ٹام اینڈ جیری کو حوالے کرنے سے بہتر ہے سفائر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بھائی وہ میری بھی کچھ لگتی ہے، ایک دفعہ بس اس کو دیکھا تھا اور اس جٹھان کی حسرت رہ گئی ہے۔ کیسا چاچو ہوں میں جو اپنی بھتیجے سے پیار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے سفائر کو یاد کرتے ہوئے بولا، زیادہ بنو مت، گھر میں گھستے ہو نا چوروں کی طرح، اس میں 10 دفعہ میری بیٹی کو پیار کر کے جاتے ہو۔ اسامہ اپنی چوری پکڑنے میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا، الٹا ہنس کر بولا، پیاری بھی تو بات ہے وہ۔ اب تم نے صفائی کا ذکر کر دیا ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا تو میں چلا۔ بیٹھیے تو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ارے نہیں یار، تھکا ہوا ہوں، اور تم اب کوشش میں لگو تاکہ میرے گھر میں داخلہ مل جائے، ورنہ چور نے کبھی نہ کبھی پکڑے جانا ہے، اور قسم سے میں نہیں بچا پاؤں گا۔ موشم کی جوتیوں سے اور ارباز کی کانویکیشن کے لیے چلنا ہے نا میرے ساتھ۔ اس کی جوتیوں کے بات پر ہنس پڑا، پھر ارباز والے ذکر پر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ بھی جائیں گے؟ صلاح الدین مسکرایا، تمہارے سے پہلے وہ میرا بھائی ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اسامہ ہولے سے مسکرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے ٹریک پر دوڑ رہی تھی۔ جب بھی وہ اپسیٹ یا رونے والی ہو جاتی تھی تو وہ پارک میں یا ٹریک میل پر بھاگا کرتی تھی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت اپنے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑے پارک کی طرف بھاگ رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور سمرن کو بنا بتایا وہ یہاں ٹریک میں جاگنگ کرنے کے بجائے دوڑ رہی تھی۔ وہ ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو یا اس کی کوئی ریس ہو جس میں اس نے قطعاً نہیں ہارنا، مگر وہ ڈور اپنے ذہن میں نشر ہونے والی سوچ سے رہی تھی جو اس کے بھاگنے کے باوجود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بالکل غلط جواب۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے نہیں رکی تھی، حتیٰ کہ اس کا سانس پھول رہا تھا، مگر اس کو پرواہ نہیں تھی، وہ بھاگی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی وہ اسے پھول بھیجتا ہے، کبھی اس کا ٹیچر بن کر اتنی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ سمرن چھت پہ آئی اور اسے دور سے ہی بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پارک کی روشنیوں میں صرف وہی اکیلی تھی اور سمرن کو پریشانی، وہ کیوں اپسیٹ ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے اپسیٹ ہوئے، اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ اس کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس سے اپنے گھیرے میں لیا اور اس کی کنپڑی پہ پیار کیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور رات کو اس وقت ٹھیک تو ہو؟ اس نے دین کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور ٹیک لگا کر اپنا سر اس کی ٹھوڑی پر رکھ دیا۔ وہ پریشان لگ رہی ہے، یونی سے واپس آئی ہے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، آج شور بھی نہیں کیا اس نے، بس خاموش رہی، اور وہ اب پارک میں بھاگ رہی ہے۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ کہیں وہ پھر سے اسے؟ صلاح الدین مسکرایا اور اس کا سر چوما۔ پریشان کیا ہونا ہے، میڈم کا یونی 2 ہفتے کے لیے کھل گیا ہے، پیپر ابھی ختم ہوئے تھے، تبھی محترمہ کا موڈ آف ہوگا، تمہارا وہم ہے۔ دین، میں اسے جانتی ہوں، وہ روتی کبھی نہیں، رونے کے بجائے وہ اس طرح کرتی ہے تو ڈھیر سارا پانی پیے گی یا پھر جاگنگ کے لیے نکل پڑے گی، اور یہ 2 چیزیں کر رہی ہے سویٹ ہارٹ۔ ایک تو تمہارا نام ٹینشن رکھ دینا چاہیے۔ صبح سے آیا مگر مجھے کوئی نہیں پوچھتا، اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ آپ نہ بس کمپلین کیجیے گا۔ ایسے دین، آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ مڑی تو اس نے دین کے گلے میں بازو ڈالی۔ دین اس کی ادا پہ مسکرا اٹھا۔
بولو۔ پرنس حماد کا بھانجا نہیں ہے قاسم؟ دین کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ سنتے ہوئے بولا، ہاں تو اس کی امی آئی تھی ہمارے گھر ایک دن پہلے، صبح گھر پہ موجود نہیں تھی اور صبح میں دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی، کہا وہ شاہی خاندان کی شہزادی کا بیٹا، اور کہا میری صبح۔ ایسے صبح میں بات تو ایسی۔ موشم، تم کچھ بھول رہی ہو، صبح کوئی کنواری لڑکی نہیں ہے۔ اب سمرن کے تاثرات سر پڑ گئے، اس نے بازو ہٹا مگر صلاح الدین نے اسے پکڑے رکھا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی دین۔ صلاح الدین کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ یہ صبح اور اسامہ کی بھرپور رضامندی سے ہوا تھا۔ آپ اس شخص کا نام بھی مت لیں میرے سامنے، وہ درندہ میری بہن کا کچھ نہیں لگتا۔ سمرن تم ہوش میں تو ہو؟ اب صلاح الدین کو بھی غصہ آ گیا۔ دین، ایک بچی کو اب زبردستی کوئی بھی کام کروائیں گے تو وہ ڈر کے مارے کر لیتی ہے، اور میں اس زبردستی شادی کو نہیں مانتی۔ وہ اب اسے الگ ہونے لگی کہ دین نے گرفت مضبوط کر لی۔ تمہیں لگتا ہے نور صبح جیسی لڑکی کسی کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتی ہے؟ صلاح الدین نے بات مکمل ٹھیک کی تھی، مگر یہاں کوئی ماننے کو تیار ہو تو؟ اس بچی پہ زبردستی کی گئی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ اور یہ رضامندی کیسی رضامندی؟ جب ماما بابا اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتی؟ اور دین، یہ شادی اسلام بھی قبول نہیں کرتی۔ اس نے اپنی بات منوانے کی خاطر اسلام کا سہارا لیا تھا۔ دین نے اس سے بولا، پھر تو ہماری بھی ہوئی تھی زبردستی، ہماری بھی شادی جائز نہیں۔ دین اب اس سے چھوڑ چکا تھا اور تیزی سے بولا، ہماری بات اور تھی دین۔ وہ کمزور سا دفاع کرنے لگی۔ ہماری بات اور نہیں تھی سمرن بیگم، مجھے بھی میرے گھر والوں نے پریشرائز کیا تھا، آپ بھی دباؤ میں آ کر اس نکاح پر راضی ہوئی تھی، بعد میں بھی تو۔ دین، ہماری بات اور تھی، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارے درمیان محبت بھی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، محبت تو دونوں کے درمیان بھی ہے۔ یاد ہے تمہیں نور نے اس اسامہ کو اپنا ہسبینڈ مخاطب کیا تھا، مطلب وہ اسامہ کو شوہر مانتی تھی، اور دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں غصہ۔ دین، سٹاپ اٹ، آپ کا کانٹیکٹ ہے اسامہ سے، اسے کہیں نور کو طلاق دے، اس کو کاغذ بھیجیں، پھر میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دین کو جھٹکا لگا، پھر تلخ ہنسی چھوٹی۔ تم پاگل ہو سمرن، بعد میں بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ جانے لگا جب سمرن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دین، بات سنیں میری۔ کیا سنوں میں تمہاری؟ تم اپنی بہن سے محبت نہیں کرتی؟ اگر کرتی تو ایسی فضول بات اپنے منہ سے نکالتے وقت 1000 بار سوچتی۔ سمرن ساکت ہو گئی، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، آنکھوں میں نمی آئی، دل جیسے سسک اٹھا۔ میں محبت نہیں کرتی؟ میں نے اپنی بہن سے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ نے صلاح الدین؟ ہاں، نفرت کرتی ہوں اس سے۔ نفرت کرنے کے باوجود میں آغا جان کے سامنے ڈٹ پڑی، اپنی بہن کی خاطر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 5 دن میں نے کھانا اپنے حلق میں نہیں اتارا، مسلسل مار، گالیاں، ذلت، میں نے سہی، کیونکہ نفرت جو کرتی تھی اس سے اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا تھا جو منہ میں آیا کہتی گئی۔ صلاح الدین ایک دم شرمندہ ہوا، اسے اپنی کہے کا احساس ہونے لگا۔ موشم اس کے قریب آیا کہ سمرن ایک دم پیچھے ہو۔ نہیں صلاح الدین، رات کے وقت لان میں سخت بارش، سخت سردی میں کھڑی رہی کیونکہ نفرت کرتی تھی میں اس سے۔ بیلن کے پڑنے سے میرے دانتوں میں گیپ آ گیا، مگر پھر بھی کہتی رہی، نہیں، میری بہن کی خوبصورتی، معصومیت قائم رہے، میری رہنے دو۔ گردن میں تیر لگنے کے باوجود میں ہر بار مار کھاتی رہی اور کام بھی کیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ صلاح الدین چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ موشم، سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بھاگا تھا، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا، ٹانگیں جلنے لگی، آنکھیں بھی دھندلا رہی تھی۔ ایک دم سے میسج آیا تو بلاخر رکی، ضرور آپ ہی بلا رہی ہوں گی۔ اس نے میسج رک کر چیک کیا، منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اس نے دیکھا نون نمبر پر میسج آیا تھا، اولمپکس میں ابھی 6 مہینے پڑے ہیں، تم کہیں حصہ تو نہیں لے رہی؟ او یو، آج تو بتاتی ہوں اسے۔ اس نے جلدی سے نمبر ملایا اور بیل جانے لگی، مگر فون اٹھایا نہیں گیا۔ چکی، یہ جو تم کر رہے ہو نا، میں اس میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اب بینچ میں بیٹھ کر خود کو نارمل فیل کر رہی تھی۔ ساما واپس آ گیا تھا۔ ساما کیوں آیا؟ وہ 2 سے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔
چلو اگر وہ مان بھی لے وہ یہاں آیا بھی تو کسی اور وجہ سے آیا ہوگا، پر مگر یہ میسج، یہ پھول، یہ خط، وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی گردن سے اسامہ نام کی گولڈ کی چین نکالی اور اسے دیکھا۔ میرے دوست، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میرے اچھے ہسبینڈ، میں ارشد بھائی کو نہیں بتاؤں گی۔ I just hate you۔ میں جا رہا ہوں، میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے ٹیک لگا لی اور اوپر آسمان کو تکنے لگی۔ اسے اپنا پل یاد آنے لگا جب وہ 6 سال پہلے یہاں آئی تھی۔ سمرن اس پر کمبل ڈال رہی تھی اور اس کے سر پر پیار کرنے لگی۔ میری جان، ایک بار پھر پیار کیا، پھر وہ اٹھ کر مڑنے لگی جب صبح نے اسے روکا۔ آپی، وہ مڑی۔ ہاں بولو نوری، امی بابا کہاں ہیں؟ اس پر سمرن خاموش ہو گئی، پھر چل کر اس کے پاس آ گئی۔ بس جہاں بھی ہیں بالکل محفوظ ہیں، تم فکر نہ کرو۔ پھر بھی آپ کو تو پتا ہوگا، آپ ان سے ملنے گئی تھی۔ سمرن نے اس کے بال ٹھیک کی۔ سو جاؤ صبح، مجھے دین بلا رہے ہوں گے۔ وہ اب کیا جواب دیتی، اس لیے بات بدلتے کہہ کر چلی گئی۔ وہ اب کروٹ لے چکی تھی۔ پھر ایسے اس کی نظر کمرے کے ایک صوفے پر پڑی۔ ایسا صوفہ وہاں بھی تھا جس پر اسامہ لیٹا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور تکیوں کو بھیج کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ چکی، میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں، مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے اسامہ؟ اب مجھ سے کون لڑے گا؟ میری کون پونی بنائے گا؟ کون مجھے رات کو کھانا دے گا؟ پلیز چکی، واپس آ جاؤ۔